آداب، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ہاشم، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ نیوز انڈیا۔ اس وقت پر میں موجود ہوں منیارہ مسجد قصبہ سہارنپور، اور ہم بات کرنے والے ہیں مفتی محمد ارشاد قاسمی صاحب، جو کہ سیکریٹری جمعیت علماء ہند قصبہ سہارنپور۔ ہم بات کریں گے قربانی کے کچھ موضوع پر۔ ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے آپ یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کی یاد میں اور ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہ منائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ انہی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ایسا دل خراش اور دلدوز واقعہ ہے کہ جس کو سنتے ہوئے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں گزرا، لیکن حق ہے اور قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے۔ اور اس واقعے کے تعلق سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک 86 سالہ بزرگ جن کی عمر 86 سال کو پہنچ جاتی ہے اور ابھی اولاد کی نعمت سے وہ سرفراز نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو اولاد کی بشارت ملتی ہے۔ حضرت اسماعیل جیسا بچہ جو آگے چل کر کے نبی ہوئے، وہ ایسا بچہ ان کو عطا کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کو ان کے اوپر ایک آزمائش کا وقت آیا۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم، آپ کے اس محبوب فرزند کو ہماری راہ کے اندر قربان کیجئے۔ اب آپ ذرا سمجھیں اور اس واقعے کو اتنا سمجھیے کہ ایک 86 سالہ بزرگ کو ایک اولاد ملی، اکلوتا بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہونے والا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور قرآن کے اندر یہ واقعہ پورے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے سب سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ میرے نبی، آپ بھی اس سنت کو زندہ رکھیے، اپنی امت سے بھی کہیے کہ اس سنت کو زندہ رکھیں۔ اور قیامت تک اللہ نے اپنے نبی سے اس سنت کو زندہ کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان اور 25 لاکھ تقریباً مسلمان مکہ کے اندر اکٹھا ہو کر کے اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان صاحب حیثیت مسلمان ہیں، وہ بھی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا ایک پیارا سا ایک محبوب جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کو مختصراً ہاشم بھائی میں آپ کو مختصراً حفیظ جالندری صاحب نے ایک شاعر تھے، انہوں نے لکھا ہے اس واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا، اردو الفاظ میں اس طرح انہوں نے ڈھالا ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہوں میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک،
عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پیے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پر میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار و جرأت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اسی واقعے سے آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر قیامت تک یہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا آج ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے، اور ہر مسلمان کو اخلاص و للہیت کے ساتھ یہ قربانی کرنا چاہیے۔ صاحب قربانی کس چیز کے اوپر واجب ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ انسان آزاد ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، اور قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام لفظوں میں آپ اتنا سمجھیے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے دور میں جتنی بیٹھتی ہے تقریباً 40-42 ہزار بیٹھے گی، تو اس اعتبار سے اگر اس کے پاس قرض ہٹا کر کے اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ یا تجارت کا مال یا ضرورت سے زائد سامان یا سونا چاندی کل ملا کر کے اتنا اس کے پاس ہو جائے تو اس شخص پر، اس مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہو رہا ہے ہمارا، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کے جانور کی عمروں کے تعلق سے آپ یہ سمجھیں، چونکہ مسلمانوں کے درمیان الگ الگ جانوروں کے قربانی کرنے کا رواج ہے، کوئی بکرے کی قربانی کرتا ہے، کوئی بھینس کی قربانی کرتا ہے، کوئی دمبے اور بھیڑ کی قربانی کرتا ہے۔ تو اس تعلق سے آپ سمجھیں کہ بکرا یا بکری کی اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھینس کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ 2 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ بھیڑ یا دمبے کی قربانی کر رہے ہیں تو اگر وہ موٹا تازہ ہے، فربا ہے، تو وہ اگر 6 مہینے کا بھی ہے لیکن وہ لگتا ہے کہ 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ سر ایک سوال اور ہمارا ہے، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ کن کن لوگوں کو تقسیم کرنا چاہیے، کس طرح سے وہ صحیح رہتا ہے؟ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیجئے۔ ایک حصہ غریب اور مسکین نادار جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی اور جو اتنی حیثیت نہیں رکھتے آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، جو قربانی کر سکتے ہوں تو ان کے یہاں آپ پہنچائیں۔ دوسرا حصہ آپ اپنے دوست و احباب کے یہاں پہنچائیں، اور تیسرا حصہ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوا وہ طریقہ جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر سارا گوشت بھی آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے تو آپ سارے گوشت کی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مصعب قربانی، اگر ہم قربانی کی بات کرتے ہیں کیا عورت بھی قربانی کر سکتی ہے؟ ہاں، قربانی کے تعلق سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر ہی واجب ہے اور مرد ہی کر کے قربانی اور اس کے بعد معاملے کو ٹال دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے یہاں آپ کی بیوی یا کوئی بھی عورت، مسلمان عورت
وہ اتنے مال کی مالک ہے جتنا میں نے آپ کو ابھی بتایا، تک 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس کے بقدر مال اس کے پاس ہے، اور عام طور پہ عورتوں پہ اتنا سونا چاندی رہتا ہی ہے جی تو اس لیے عورتوں بھر پہ قربانی، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح صاحب نصاب عورت پر بھی قربانی واجب ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے۔ صاحب ایک سوال اور ہمارا ہے، قربانی کا جو بڑا جانور ہوتا ہے، رواج ہمارے یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ 1، 3، 5 اور 7، کیا یہ 2، 4 یا 6 بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاشم بھائی، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا۔ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر 7 پتی والا جانور آپ کے پاس ہے قربانی کا تو اس کے اندر 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 7 ہوں گی، یہ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلی ہے، بلکہ جس جانور کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں تو اب اس کے اندر آپ 1 کر لیں، 2 کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، کتنے بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حدود متعین نہیں ہے کہ 5 ہی کرنے ہوں گے یا 3 ہی کرنے ہوں گے یا 7 ہی کرنے ہوں گے، بلکہ اگر دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ 2 حصے کر لیں پورے جانور میں تو 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 کر لیں 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 کر لیں تو 6 بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، قربانی اگر ہم بات کریں قربانی کی تو پرسوں عید الاضحیٰ ہے، اور قربانی جیسے جیسے اب دن قریب آتے جا رہے ہیں تو سہارنپور والوں کو اور پورے دیش والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ قربانی کے تعلق سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو اور بالخصوص قصبہ سہارنپور کے لوگوں کو کہ مسلمانوں کے لیے قربانی عید الاضحیٰ 2 تہواروں میں سے ایک بڑا تہوار یہ ہے اور بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں خلوص اور للہیت کے ساتھ پیش کیجیے، اس کے اندر دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم بستے ہیں وہاں پر ہمارے برادران وطن بھی بستے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی ہمارے یہاں رہتے ہیں، تو کسی کو ہماری ایکٹیویٹیز سے، کسی کو ہمارے عمل سے کوئی پریشانی نہ ہو، اس اعتبار سے ہم اپنی قربانی کے فریضے کو انجام دیں اور قربانی کھلے جگہ کے اندر نہ کریں، قربانی کا گوشت کھلے طریقے سے نہ لے کر کے جائیں، اگر کہیں ایک دوسری جگہ منتقل کرنا ہے گوشت کو تو اس کو ڈھک کر کے محفوظ کر کے اس کو آپ کو لے کر جانا ہے، اور جو جانور کی آلائشیں اور غلاظتیں جو چیز بچ جاتی ہیں ان کو چوراہوں پر یا نالیوں پر یا کہیں اس طرح ایسی جگہوں پر نہ پھینکیں جہاں پر آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہو۔ تو اس لیے ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں، ظاہر بات ہے، اور اسلام کے لیے تو صفائی ستھرائی اسلام کے اندر آدھا ایمان مانا گیا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ قربانی کے فریضے کو انجام دے، لیکن ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے کسی غیر مسلم یا نون مسلم شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، فاسٹ نیوز انڈیا سے بات کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔